Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کہ دن ایسا تھا کوفے کا کہ میرے مولا کی وصیت کے عین مطابق غسل و کفن مولا کو مولا کے گھر میں دیا گیا، اور آج بھی بیت الشرف میں شہر کوفہ میں اس گھر کی یادگار کو محفوظ رکھا گیا۔ بہرحال وہ اب گھر کی عمارت تو نہیں مگر مقام اور زمین وہی ہے، اور اسی انداز سے دو حجرے بنائے گئے، اس میں ایک حجرے میں مولا کو کفن پہنانے جانے کے حوالے سے بات موجود تھی، اور ایک حجرے میں مولا کے جسم مقدس کو جہاں غسل دیا گیا، حتیٰ کہ وہ کنواں بھی آج باقی رکھا گیا جس کے پانی سے امام کو غسل دیا گیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے میت کو غسل دینا، بہت مشکل مسئلہ، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ میرے مولا کے جسم مقدس پر اتنے نشانات تھے زخموں کے۔ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید میرا مولا میدان جنگ میں جاتا ہوگا، کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آتا ہوگا، مولا کو تو کوئی آنچ نہیں آتی ہوگی۔ اتنے زخم امام کے جسم مقدس پر تھے، حتیٰ کہ احد کے میدان کے بعد، جنگ احد کی کامیابی کے بعد روتے تھے وہ تیماردار کے جو مولا کی خدمت کرتے تھے۔ اتنے زخم تھے کہ جس زخم میں مرہم رکھنے کے لیے روئی رکھی جاتی تھی، ایک طرف سے رکھی جاتی تھی، زخم کے دوسری طرف سے وہ روئی باہر نکل جاتی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں امیر المومنین شہید نہ ہو جائیں۔ احد کے بعد اتنے زخم، پشت مبارک پہ وہ نشان بھی، جو راتوں کو روٹیاں پہنچانے کا انداز، جیسے چوتھے امام، یہ چوتھے امام کا تربیت یافتہ، چوتھے امام ہی ان کے تربیت یافتہ تھے کہ جو رات میں روٹی پہنچانے والے میرے مولا۔ لیکن غسل و کفن کے ساتھ ساتھ کافور کا مسئلہ، جنت سے کفن بھی آیا تھا، جنت سے کافور بھی آیا تھا، اور جنت سے جب کافور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لایا گیا تھا تو ایک حصہ کافور کا میرے مولا کے لیے تھا۔ جیسے ہی وہ کافور کھولا گیا، اتنی خوشبو تھی کہ پورا کوفے کا جتنا علاقہ سب مہک گیا۔ کافور جنت کا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ غسل دیتے ہوئے میرا مولا حسن مولا حسین معصوم کو معصوم ہی غسل دیتے، رو رہے تھے، لیکن اتنی بات تو واضح ہے کہ مولا کے جسم پہ زخم و نشان ضرور تھے، لیکن جیسے ٹوٹی ہوئی پسلیاں فاطمہ زہرا کی تھیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے مصائب کے رب کو ملا کے چل رہا ہوں کہ اسی گھر سے مدینے میں جنازہ اٹھا تھا فاطمہ زہرا کا، تو پوشیدہ طور پہ اٹھایا گیا تھا۔ اس انداز سے کوفے میں امام کا جنازہ پوشیدہ طور پہ اٹھایا گیا ہے، اور کس قدر مشکل حالات تھے مدینے کے، کہ کوفے میں تو پھر بھی آزادی تھی کہ رونے والے زور سے رو سکتے تھے، مدینے میں تو امام نے فرمایا تھا اپنے بچوں سے، خبردار کوئی چیخیں مار کے نہ روئے، جو سب کو منع کرتے تھے۔ شہزادی کونین کے غسل کے وقت میں فضہ، اسماء بنت امیس اور ام ایمن، تین خواتین کا تذکرہ ملتا۔ غسل دیتے دیتے جناب فضہ ساتھ میں ہیں، ایک سوال کرتی ہیں مولا سے
کہ مولا اگر میت کے کسی حصے پر پانی نہ پہنچ سکے بدن کے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام شاعت فرماتے ہیں فضہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ فضہ کہتی ہیں ہم نے بڑی کوشش کی مگر شہزادی کا ایک ہاتھ پہلو سے اٹھ نہیں پا رہا. یہ مصائب سیدہ پڑھوں، یہ مصائب علی ابن ابی طالب بھی ہیں.